الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ مبارک مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، نور والا مہینہ ہے۔ عاشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ اور اس زمانے میں لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن میرے امام نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، یہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا ہے، اور جمہور مفسرین اور ائمہ کرام اور محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اس بات کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوگ دلیل ڈھونڈتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، یہ کہاں لکھا ہے، تو لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین جب دلیل دینے پر آتے ہیں تو الحمدللہ دلیل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بات کے اندر مضبوطی آ جائے، اس لیے کچھ مفسرین کے اقوال کو میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں، تاکہ جو لوگ دلیل ڈھونڈتے ہیں ان کو دلیل بھی مل جائے۔ آئیے سب سے پہلی دلیل تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 پر صحابی رسول مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمدہ، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ نور ہے، اس نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔
سبحان اللہ۔ دوستان محترم، تفسیر ابن جریر و تفسیر بیضاوی کی تفسیر سے میں یہاں پر امام الکبیر علامہ امام جعفر محمد بن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر خازن کے حوالے سے علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد، تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں والنور محمد علیہ السلام، اور نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر مدارک، امام علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور مراد لیا گیا اس سے مراد لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر جلالین شریف میں قد جاءکم من اللہ نور هو نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ آیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور، اور وہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 87 پر، اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 پر، اور امام ابو محمد بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پر، اور امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں تحریر فرمایا کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ 10 مفسرین کرام ہے جن کی تفسیر کو میں نے آپ کے سامنے میں رکھا، اور یہ وہ بزرگان دین ہے جو آج کے نہیں ہے، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو 100 سال پہلے کے ہیں، جو 200 سال پہلے کے ہیں، جو 400 سال پہلے کے ہیں، جو 500 سال پہلے کے ہیں، اور سارے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور آیا ہے اس نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان مفسرین کرام کے اقوال سے آپ لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ لفظ نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی و طہارت اور ولایت و روحانیت والے ائمہ کرام اور محدثین عظام نے اپنے اقوال و بیانات سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت کیا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور عاشق مصطفیٰ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذ محدث جلیل حضرت امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت
جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھ کو خبر دیجئے کہ اللہ تعالی نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ تعالی کی قدرت سے جہاں اللہ تعالی نے چاہا دور کرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، انسان کچھ نہ تھا، اور وہابیوں دیوبندیوں کے مشہور پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث نور کو اپنی کتاب نشر الطیب کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی مستند کتابوں میں جو احادیث کریمہ نقل کی ہیں اس سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہے۔ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح البیان شریف میں، امام علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت حلبیہ میں، اور علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواہر البہار فی فضل النبی المختار میں نقل کیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں اس کے سوا نہیں جانتا، یعنی مجھے اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل جانتے ہو وہ تارا کون ہے، وہ تارا کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبرائیل، اے جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، یعنی میرے رب کی عزت کی قسم ہے کہ میں وہ ستارہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، یعنی بے شک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ محدث ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ امام المحدثین علامہ
علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ابن سبا کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن سبا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ نور ہیں کہ چاند آپ ہی کے نور سے روشن ہے اور سورج کی چمک بھی آپ ہی کے نور سے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، سیدی عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میں کپڑا سل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے بہت تلاش کیا مگر سوئی نہ ملی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور سے اس قدر اجالا پھیلا کہ گم شدہ سوئی ظاہر ہو گئی اور مجھے مل گئی۔ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو صحابی رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضر تھے۔ بات لمبی ہو گئی، وقت زیادہ گزر گیا، رات بہت تاریک تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور موذی جانوروں کا خطرہ بھی تھا اور روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کو اپنے دست نور سے لے کر صحابی کو عطا کی، تو اس لکڑی سے روشنی ظاہر ہونے لگی اور اسی روشنی میں دونوں صحابی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نور لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی سے بھی روشنی اور چمک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خوب فرمایا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نور اسید بن ابی عیاض کے چہرے اور سینے پر پھیرا تو ان کا چہرہ اس قدر روشن ہو گیا کہ اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ گھر بھی روشن ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست نور ہے کہ کالے چہرے پر لگ جائے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے جو اپنے غلاموں کو نور کی خیرات دے کر نور والا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرف سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا سورج کے سامنے اور نہ چراغ کی روشنی میں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آیا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ ابن سبا نے فرمایا اس لیے کہ حضور نور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی چیز کو سرکار اعلی حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور کا سایہ نہ تھا، اس کا ثبوت احادیث کریمہ اور ائمہ کرام و محدثین عظام کی اقوال و بیانات سے ثابت ہو چکا ہے۔ حافظ اور علامہ قاضی عیاض نے شفا شریف میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں اور علامہ
شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور شیخ مجدد الفسانی فاروقی سرہندی نے اور بحر العلوم مولانا عبدالحی لکھنوی نے اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی وغیرہ نے بھی لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھے؟ نور تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نسیم الریاض میں تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و بزرگی کے سبب زمین پر پڑنے نہ دیا گیا، باوجود اس کے کہ تمام آدمی اور تمام جہان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا نور کے منافی نہیں۔ امام نصفی تفسیر مدارک شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مطالع المسرات شریف میں تحریر فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور فرشتے میرے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا ہے جب محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں، اور فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا ہے جو محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور کا سایہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، مخالف کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان ہے، آپ کے آنکھ کان ہاتھ پیر جسم و جسمانیت ہے، اور فرشتہ تو صرف نور ہے، بظاہر ہاتھ پیر آنکھ کان جسم و جسمانیات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سایہ نہیں ہے۔ تو ہم اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو جب ان کا سایہ نہیں ہے تو اللہ کے نور سے بننے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ متعدد مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر کی شکل میں انسان کے لباس میں بظاہر کان ناک ہاتھ پیر جسم و جسمانیات کے ساتھ ہمارے سرکار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے، تو کیا کوئی بدعقیدہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سائے کا ثبوت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، چاہے نور لباس بشری میں ہو یا لباس بشری میں نہ ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت مشرق سے مغرب تک روشن ہو گیا، یعنی اور بعض روایت میں ہے کہ تمام دنیا نور سے بھر گئی۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی، پورا عالم منور ہو گیا۔ نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیا کی دنیا نور ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برادران محترم، مجھے امید ہے کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ابھی گفتگو میں نے آپ کے سامنے میں کی ہے، جس کو آپ نے سماعت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں،
اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک تمام عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔